بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن اور علم حاصل کرنا بہت ضروری، اس لیے بہت ضروری کہ علم نبی کی میراث ہے، اور اپنی جائیداد میں آپ جتنا بھی اضافہ کر سکیں کم ہے۔ علم نبی کی میراث ہے اور اس جائیداد میں جتنا بھی اضافہ کر سکیں کم ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی، دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اسألک اعوذ بک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ پناہ جہنم سے، سوال جنت کا، اس لیے سوال کرنے والی اور پناہ والی، یا اللہ ہمیں ان ساری دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، کیونکہ پتہ نہیں رہتا کون کون سی دعائیں مانگی ہوئی حضور نے، اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، یا اللہ تیری مہربانی ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرما۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری، علم کے بغیر چین نہیں ملتا، اور ساتھ ساتھ میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تحقیق کرنا کس لیے ضروری ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مڈ نو پھاڑ لو نا، گل نکلی کتوں اے 10 بندیاں جو گل نکلی کتوں، مڈ نو پھاڑ لو تو گل سمجھ آ جاتی۔ اور یہ جو املگامیشن ہے ہمارے دین میں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں نا، ہم تحقیق ہی نہیں کر سکتے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ جو وقت ہمیں ملا نا، تحقیق کرنے کے لیے ملا، کہ تحقیق حق ادا کر کے، تحقیق کر کے تو اللہ کے حضور پیش، یا اللہ تیرے پاس آ گئے۔ اور میں آگے بھی بیان کرتا ہوں، ہم اللہ کی پہچان ہے، اللہ ہماری پہچان ہے، ہم اللہ کی پہچان ہے، اللہ ہماری پہچان ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جب جانا کہ یار کوئی لوکی من جانن تے صحیح نا، میں اپنی پہچان واسطے پھر خلقت این پیدا کیتا ہے، اسی رب دی او ساڈی پہچان۔ اس کو اولیاء کرام فرماتے ہیں پہچان کب ہوگی؟ تم اللہ کی پہچان کب ہوگے؟ تم اللہ کی پہچان کب ہوگے؟ شاہ جی تم اللہ کی پہچان کب ہوگے؟ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہاں جی حاجی صاحب، آپ اللہ کی پہچان کب ہوں گے؟ اچھا، اس پہ حسنہ پہ چل کے۔ آصف بھٹ صاحب، ولیو کیا بات ہے، الحمدللہ سارے کنے ٹھیک نے۔ میرا ذرا ولیاں دا ذرا نقطہ نظر ہے نا، ولیاں دا، میرا نہیں، ولیاں دا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کریم کے پہچان تب بنیں گے، ہم اللہ کریم کی پہچان تب بنیں گے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں ہمارے اندر سے نکالے گا، پھر ہم کہیں گے اللہ والا ہے بھائی۔ یہ پہچان کیا ہوگی؟ اللہ، نہ کوئی بٹ صاحب، نہ کوئی باجوہ صاحب، نہ کچھ۔ جب آپ کے اندر سے تاثیر پیدا ہوگی پھر آپ اللہ کی پہچان بنیں گے۔ وہ باقی بھی ٹھیک ہے سنت کے مطابق، لیکن جو میں گل سمجھا رہے ہیں نا وہ ذرا سمجھن والی ہے نا، ذرا وہ گل کر دیں عرش و پار دی۔ تو وہ پہچان کب بنے گے؟ ہمارے اندر سے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا، یا اللہ مہربانی فرما ہمارے وجود کے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے، اندر سے۔ جب تک یہ اندر والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ کی پہچان ہے، اور جب ہم اللہ کی پہچان ہے تو اللہ ہمارے اندر سے ظاہر ہونا چاہیے نا، کہ ہمارے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی، اور اللہ کی صفات سے متصف ہونا۔ وہ صبور تو صابر، وہ شکور تو شاکر، وہ عالم تو علم والا، یہ ساری ہونی چاہیے نا، اس کی صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ ہم کوئی ابو جہل کی اولاد تھوڑی ہے کہ بونگیاں مارنا شروع کر دیں۔ ہم تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، ہم تحقیق کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے جو ملاوٹ بھی ہوتی ہے نا، ملاوٹ بھی ہوتی ہے،
ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ ملاوٹ آتی کہاں سے. مثال دیکھیں, جب ہم نے کسی کو چھیڑنا ہوتا ہے نا تو اس کو طریقے سے چھیڑتے ہیں تاکہ پتہ لگے انہوں ہی کہ بھئی ایسے کہنے کے پہ. ٹھیک ہے جی. ایک حدیث ہے صحیح بخاری 6285, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال کرنے لگے, آخری وقت ہے, دنیا سے جانے لگے ہیں, اپنی بیٹی کو بلایا. سیدہ عائشہ راوی ہیں, جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں تو وہ ڈٹو کاپی تھی حضور کی, چال پھیر میں گل کرنی ڈٹو کاپی سی. تو جب آتی تھی تو پتہ لگتا تھا سرکار کا انداز ہے, سرکار کا انداز ہے. میں نے دوستوں کو کہا کہ باقی بچیوں کی نسبت حضور نے ان کی تربیت میرے خیال سے زیادہ کی. یا اس طرح سمجھیں, حضور کو نبوت دی گئی پہلے, لیکن جب اعلان نبوت ہوا وہ کیا تھا 40 سال, یہ اس سال پیدا ہوئی تھی, وہ پہلے پیدا ہو چکی تھی, ان کی شادیاں بھی پہلے ہو چکی تھی, وہ اپنے حامدوں کے گھر میں تھی. یہ جو تھی حضور کے گھر میں تھی, یہ 2 ہجری کو بیاہی گئی, 12-13 سال سرکار کے ساتھ آپ کے گھر میں. اس لیے یہ زیادہ, ورنہ بیٹیاں 4 ہی ہیں, یہ اجماع ہے ہمارا کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہی ہیں, کتابیں جو ظاہر کرتی ہیں نا. تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں یہ زیادہ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوجی لا کر رکھ دی, انہوں نے اٹھانے کے لیے گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خود آپ کو جو بھی تو فاطمہ الزہرا آگے کر رہی ہیں, اس لیے بی بی فاطمہ الزہرا جو تھی یہ سرکار کے گھر میں تھی, باقی جو تھی وہ بیاہی گئی ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ الزہرا جو تھی وہ حضور کی ڈٹو کاپی تھی, چلتی پھرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطیت وسطنان ان کے کان میں کہا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا, میرے جانے کا وقت ہو گیا. رونے لگ پڑی. فرمایا کہ سب سے پہلے تم منو آ کے ملنا ہے, میرے مرن تو بعد, میرے وصال تو بعد, میرے جان تو بعد, سب تو پہلے تم منو آ کے ملنا. خوش ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا اے فاطمہ, اچھا نہیں ہے کہ تم جنت میں مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی, اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی. کون؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مومنوں کی مومن, یہ جنت کے سردار. یہ تو ایک حدیث آپ نے سن لی, یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بھی سنتے ہیں حدیث پاک. صحیح بخاری 6641 حدیث ہے. سیدہ عائشہ راوی فرماتی ہیں ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی, جنہوں بی بی ہندا کہتے ہیں نا, ہند ویسے ان کا نام ہند بنتا ہے میرے نزدیک. تو بی بی ہند آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول, سیدھی گلا کرنے والی عورت سی, اے اللہ کے رسول, مجھے سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ آپ کے گھر والوں کو ذلت ہو, مگر آج کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت ہر چیز سے عزیز ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, یہ عزت اور بھی زیادہ ہوگی. یہاں محبت ہوگی, اہل بیت کی عزت ہوگی, زیادہ ہوگی. حضور نے قسم کھا کے فرمایا. تو مومنہ کس کے ساتھ ہوگی؟ جنت میں سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمہ. تو یہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی. گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ ان کی سرداری ہوں گی نا بابا, جو مسلمان ہوئی ان کی سرداری ہوں گی جو مسلمان ہوئی. تو بی بی ہند مسلمان ہو گئی, اس لیے کن کی سردار کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا, یہ بی بی ہند کی سردار ہے. کئی لوگ کہیں گے, جیسے اہل تشیع کہیں گے, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا مجھے شکل نہ دکھانا. حالانکہ یہ جھوٹ بات ہے. صحیح بخاری 4072 حدیث پاک کے مطابق جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر سلام پر بیعت کر لی, تو حضور نے ارشاد فرمایا تو وحشی مجھے شکل نہ دکھانا, تجھے دیکھ کر نا مجھے چاچا کا زہم تازہ ہو جاتا. یہ کس کو کہا؟ بی بی ہند کو نہیں کہا. میں اس لیے کہ کلیئر آپ نے ساری زندگی کرتے رہنا. بی بی ہند کو نہیں کہا. کس کو کہا؟ حضرت وحشی, جنہوں نے نیزہ مارا تھا. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم مجھے شکل نہ دکھانا کرنا. تو بی بی ہند مومنہ, سرکار کی محبت کرنے والی, ایک ہی حدیث کافی کسی کے بارے میں, آپ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں. کو رولا پائے نا, انہوں نے تیرے بارے کوئی حدیث نہیں, حدیث ان کے بارے میں. مسلمان
حضور نے جب بیعت لیتے نا سب سے فرماتے تھے بھائی زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، حضور بیعت لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ چور تھی، زانی تھی، شرابی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اب اگر یہ بات حضور نے بیعت لے لی کہ زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، دیکھیں ہے ایسی نہ کر دی سر نے تو تادی سرکار نے بیعت دیتی سی، اے کون لوگ ہوں گے؟ اہل بیعت کے لبادے میں منافقت کرنے والے۔ وہ یہ کہیں گے دیکھا بیعت اس لیے بابا سارے کو بیعت ایسے لیندے سن، سرکار بندوں سے بھی بیعت دیتے تھے تو مختلف باتیں کرتے کہ 5 نمازیں پڑھو گے، یہ کرو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا پہلے نمازی نہیں سن، بھائی نہیں تھا، اسلام بھی نہیں تھا پہلا اسلام۔ تو اسلام جب بندہ لے آتا ہے نا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی، تو اس لیے لڑائی کوئی نہیں۔ تو مفہوم سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی بات کرے کہ وہ سرکار نے بیعت لی، بابا وہ سب سے لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ ایسی تھیں، وہ ایسی نہیں تھی۔ اس کے پہلی بات بی بی ہند مسلمان ہو گئی، مومنہ ہے، جنت میں ان کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا۔ سرکار نے ان کو دیکھ کر نہیں فرمایا کہ مجھے شکل نہیں دکھانا، کس کو دیکھ کر فرمایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے سرکار نے تو قسم کھا کے کہا یہ محبت اور زیادہ ہوگی تمہارے دل میں۔ اس لیے اسلام لانے سے پہلے تو ساروں کو پتہ ہے نا، کیونکہ جو بدر کا میدان لگا تھا تو سرکار نے صحیح بخاری 3690 میں نبی کریم نے کعبے کی طرف منہ کر کے مشرکین قریش کے لیے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن شام کے حق میں بد دعا کی تھی، اور بدر میں ان کی لاشیں جو پڑی ہوئی تھی بدبو دے رہی تھی، ان کی لاشیں پڑی بدبو دے رہی تھی، اور سیدہ ہند رضی اللہ عنہا عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی، ولید بن عتبہ کی بہن اور شیبہ بن ربیعہ کی بھتیجی تھی، سارے تو سامنے مرے سن، اور کوئی بھی ہوگا اسے تکلیف نہیں ہوگی، اسے تکلیف تھی، اس لیے وہ کرتی رہی ہیں۔ اور جب احد کے میدان میں آئی ہیں اس وقت بھی ایسے ہی تھے، پرجوش تھی کہ بھئی ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، لے نہ سکی لیکن بدلہ لینا ہے۔ اور اسلام لانے کے بعد سیدہ ہند اپنے گھر جاتی ہیں اور جو بت پڑا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے، ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے، بت توڑ کر کہتی ہیں ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ آپ اپنے اندر کے بتوں کو توڑنے کی بات کریں، میں نے آگے کیا کہ آپ کے اندر سے اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہو، پھر ہے آپ اللہ والے، اللہ ہماری پہچان، ہم اللہ کی پہچان، اور جب اللہ کی پہچان بنے گے تو ہمارے اندر سے کچھ نکلے گا، اندر سے ہی علم نکلے گا، اندر سے ہی صبر نکلے گا، اندر سے سارا کچھ اندر ہے۔ اس لیے آپ اللہ کی پہچان بن کر دکھائیں گے، اسی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کہانیاں کوئی نہیں جے میں ادھر پھنسیا ہوں، میں احساس محروم کی شکار ہوں، مجھے کچھ دیا نہیں گیا، کہانیاں کوئی نہیں جے، اس کو مانا کام بن گیا، جب تک اس کو مانیں گے نہیں کام چلے گا نہیں، گڈی رڑے گی نہیں۔ ابھی اب ہم سوچتے رہتے نا دنیا یار یہ ہو جائے گا، بابا ہونے دے، پہلے کر تو لے، کام کر، تجھے پیدا اس لیے کیا گیا، تجھے پیدا اس لیے کیا گیا۔ روزانہ روٹی کھا کے مرتے ہیں، ابھی تو مر جائے گا تیرے بچوں کو بھی روٹی ملتی رہے گی، تو روندے پٹتے رہنے، سارے روندے پٹتے رہتے، رونا پٹنا بند کریں، کچھ سوچنا شروع کریں کہ کرنا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان کا اسلام لانا بھی مبارک تھا، جو بھی حضور پر ایمان لایا کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب اکثر کہا جاتا ہے بی بی ہند جو تھی وہ کلیجہ چبانے والی، کیا تھی؟ کلیجہ چبانے والی۔ کس کا کلیجہ چبایا تھا انہوں نے؟ اچھا جی، جب ہم یہ چیز سنتے ہیں نا تو کس کے بارے میں آئے گا؟ بی بی ہند کے بارے میں آئے گا، یار وہ کلیجہ چبانے والے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے اگر چبایا ہو تو علیحدہ ایشو ہے، لیکن ہم نے تحقیق تو کرنی ہے چبایا بھی ہے کہ نہیں چبایا۔ ہم سن کے پاگل ہوئے ہیں، چبایا کہ نہیں چبایا یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت بی بی ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا کہ نہیں چبایا، اس پر بھی بات کر لیں، کچھ سیکھنا چاہوں گے۔ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے، تبری کی روایت کے مطابق غزوہ احد میں قریش بڑی شان و شوکت سے نکلے اور ان کی عورتیں بھی ساتھ نکلی۔ غزوہ احد میں ان کی عورتیں بھی ساتھ نکلی، اور وہ عورتیں جو پردہ نشین عورتیں، مطلب کہ جڑے انہاں دے خاندان دی وڈیاں عورتاں سن، وہ بھی ساتھ میں نکلی غزوہ احد میں۔ نمبر 1، غزوہ احد میں عورتیں بھی ساتھ نکلی پردہ نشین۔ یا پردہ نشین لکھا نہ تھا، ایک بندے کہندا ادو تو پردہ ہے ہی نہیں سی۔ میں نے کہا یار جب آپ سنتے ہیں نا تو کہانی انج بناندے ہو،
میں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جننے بھی سن پاویں سرکار دے گھر والے ہوں تے پاویں باہر وہ پھر ننگے پھردے سن, خانے کعبے دا طواف ننگا کرتے سن, یا قرآن چاہتا ہے کہتے نہیں انہاں واسطے. میں کہا پھر سارے واسطے ہوندا ہوئے گا یار, جو پردے دی آیتیں نازل نہیں ہوئیں تو اس تو پہلے تے انج ہی ہوندا ہوئے. پھر میں کہا یار کسی کے بارے میں اگر سن لو نا کہ وہ پردہ نشین تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا عزت والی عورتیں تھیں اس دور میں, وہ عزت والی عورتیں تھیں. بنانا مقصود یہ ہے کہ وہ عزت والی عورتیں بھی نکلیں. اس لیے ہند بنت عتبہ بن ربیعہ یہ ابو سفیان کے ساتھ, اکرمہ بن ابو جہل بن حشام بن المغیرہ کے ساتھ ام حکیم بنت الحارث نکلی. ٹھیک ہے جی. حارث بن الشام کے ساتھ فاطمہ بنت الولید بن المغیرہ نکلی جو حضرت خالد بن ولید کی بہن تھی. صفوان بن امیہ بن حلف کے ساتھ برزہ تھی. برہ بنت مسعود بن عمر بن امیر السقیفہ جو عبداللہ بن صفوان کی والدہ بھی نکلی. عمر بن عاص بن وائل کے ساتھ بربت بنت منبع بنت الحجاج بھی نکلی. یہ ساری نام کافی لکھے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری عورتیں جو تھیں یہ کب نکلی؟ جنگ احد میں نکلی. کل سامنے آ گئی غزوہ احد میں یہ ساری کی ساری عورتیں نکلی. اب آتا ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی, گمسان کی لڑائی شروع ہوئی. حضور نے ان کو کہہ دیا ہوا تھا جو بیٹھے ہوئے تھے نا پہاڑی پر, آپ نے میں سانو جانور چک کے لائے یا نسی قتل ہوئیے مارے جائیے تسی نہیں اٹھنا تھی. بیعت لی ہوئی تھی ان سے کہ تم نے ہلنا نہیں ہے یہاں سے, ہمیں کچھ بھی ہو جائے تم نے نیچے نہیں آنا. انہوں نے دیکھا لڑائی ختم ہو گئی, بندے بھج گئے نے, اور نکلے. سردار نے کہا نہیں, سرکار کہتے نہیں ادو سے جو لڑائی ختم نہیں ہوئی نا, ہلے تو لڑائی ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا تھا ایتھے ہی رہنا. انہوں نے اس وقت جو تھی بیعت توڑ دی تھی. ٹھیک ہے. اور ہوا کیا تھا, یہی عورتیں جو تھیں انہوں نے پزیبیں سونے کی پہنی ہوئی تھی یا زیور پہنا ہوا تھا. انہوں نے ایسے کر کے کپڑے اٹھائے نا, اور ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو رہی تھی, بھاگ رہی تھی. اور جب یہ بھاگ رہے تھے انہوں نے کہا مال غنیمت, یہ مال غنیمت کے لیے پھر دوڑے, جو ہماری حدیثوں میں بھی آتا. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم بڑے شاندار لوگ ہیں, جب ایسی بات سنتے ہیں نا تو اپنے اوپر لیتے ہیں. اچھا وہ انجی حسن آپ اتنا دیکھ لیں کہ ایک ٹرک جو ہے وہ تیل کا الٹ جاتا ہے, پٹرول کا, اور اس میں کھڑے ہو کر لوگ پٹرول لے رہے ہیں, پٹرول لے رہے ہیں, اور ایسے چنگاری لگی سارے. وہ حرام موت مرے کہ نہیں؟ چور تھے چوری کر رہے تھے, ایسے ہی تھا کہ نہیں؟ چور تھے چوری کر رہے تھے, اب چوری کی موت مرے ہیں وہ. ہم کہتے ہیں وہ یا شہید ہو گیا آگ میں, بابا چور تھے. آپ چوروں کی تو نہ کریں گے نا, اللہ معاف کرے گا. میں کب کہتا ہوں اللہ معاف نہیں کرے گا, لیکن یہ تو سوچے کر کیا رہے تھے. یہاں پر یہ ہمارے دوست ہیں ملک شہباز صاحب, ان کی والدہ ان کی بیوی کے جنا رشتے دار تھے. یہ ابھی جو ٹرک الٹا تھا نا وہ بوتلوں کا, اس کے نیچے جو آئے تھے نا وہ ان کے رشتے دار تھے. ٹھیک ہے. وہ رشتے دار نیچے آئے, لوگ بوتلیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یار 7 اپ دی بوتل ہوئے, کسی نے بوتل کی کرنی دے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ نیچے کو دفن ہو گیا, بالکل نہیں, بوتل اٹھا رہے. یہ ہماری حالت ہے. ایسی حالتیں ہماری ہیں تو اپنی کرتوتوں کو پہلے دیکھ لیں, پھر اگلوں کی بات کرتے ہیں. اچھا جی, تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہند کے والد صاحب کو قتل کیا تھا, اس لیے بی بی ہند جو تھی پرجوش تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا جبیر بن مطعم تھا, ایک حضرت بی بی ہند, دوسرے ہیں جبیر بن مطعم. جبیر مطعم کے چاچا جو تھے حضرت حمزہ رضی اللہ, چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا, قتل کیا تھا. اب دو ہیں چیز, حضرت بی بی ہند, حضرت جبیر بن مطعم, دو ان کے بھی والد صاحب ان کے چچا کو مارا ہوا تھا. جب جو میر بن مطعم تھا نا, اس کا غلام تھا وحشی. کس کا غلام تھا؟ جبیر بن مطعم کا, بی بی ہند کا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ نیزہ بازی میں کمال رکھتا تھا. اور جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ لیا کہ میں تینوں آزاد کر داں گا حضرت حمزہ نو مار دینے, تو میں تجھے آزاد کر داں گا. اس لیے قریش کی عورتوں نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کے لاشوں کا مسئلہ کیا, ناک کاٹی, یہ کتا وہ کتا, اور کہتے ہیں ہند نے ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا. حمزہ رضی گاش پر ان کا پیٹ چاڑ کر کے کلیجہ نکالا, چبا گئی, لیکن گلے سے نہ اتر سکا, اس لیے اگل دینا پڑا. اور ہند نے اپنا ہار وحشی رضی کے گلے میں ڈالا. تریہوں میں ہند کو جو لقب جگر ہارا لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا. سن لیتا جی, سن لیتا جی. اب یہ دیکھنا پڑتا تھا موڈ کی کتوں نکلی ہے گل, کیونکہ سننا لازم نہیں ہوتا بیٹا. جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بیمار ہوئے,
انہوں نے جب ٹھیک ہوئے تو منت مانی کہ 3 روزے رکھاں گے، تو پہلے قیدی آ گیا، پھر مسکین آ گیا، انہوں نے اپنے کھانا انہوں نے دے دیتا. کہانی زیادہ ہے، حقیقت نہیں ہے. گل کو سمجھ جائے، من گڑت زیادہ ہے، کہانی زیادہ ہے، حقیقت نہیں ہے یہ. لیکن ہم سنتے رہتے ہیں، ہم نے کبھی تحقیق کرنی نہیں ہے کہاں سے نکلی ہے، کہاں سے. اب یہ جگر والی بات جو ہے یہ سیرت ابن اسحاق میں انہوں نے ایک راوی سے لی ہے بس، اگو جنہ کتنی ڈٹو کاپی کی ایک نے لی ہے. اس روایت پر غور کرنے کے بعد گلا سمجھ آتی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کون تھے؟ ٹھیک ہے. نمبر 2، حبشی رضی اللہ تعالیٰ کس کے، جو وحشی رضی اللہ کس کے غلام تھے؟ جبیر بن محتم کے. حضرت حمزہ رضی اللہ کے قتل کرنے پر ان کی آزادی موقوف تھی. نمبر 4، اس قتل پر بعض مورخین کے مطابق کو جبیر بن محتم نے آمادہ کیا اور بعض کے بقول ہند رضی اللہ تعالیٰ نے دوویں. ٹھیک ہے جی. نمبر 5 کہ بعض کے نزدیک ہند نے کہا تھا میں تمہیں آزاد کر دوں گی، حالانکہ وہ تو غلام ہی نہیں سی، آزاد کتوں کرنا سی، وہ تو غلام سی، جبیر بن محتم تھا. ٹھیک ہے جی. اس لڑائی میں قریش کی متعدد عورتیں شریک تھیں، ایک صرف بی بی ہند تے نہیں نہ سی. تمام عورتوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا، ان کے ناک کان کاٹ دیا. صرف بی بی ہند کا نام کیوں آیا؟ اے کنے کڈیا؟ باقیوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو گل سمجھ آ رہی ہے نا، پوائنٹ وائز اگے چل. علامہ شبلی صاحب نے ان کو جگر ہارا کا لقب، جگر چبان والے کا نام دیتا. تاریخ کی کتابوں میں جو عربی میں لکھی جاتی ہے اس میں یہ نام ہی نہیں ہے جگر ہارا. عربی کا یہ لفظ ہی نہیں، یہ فارسی کا ہے، تو دیا کس نے ہوگا؟ وہی پیچھے ہو، بس سمجھو. اس روایت کو ابن اسحاق کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا. دوسری بات، جب وحشی رضی اللہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک کے پاس گئے تو نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ تو مجھ کو اپنی شکل نہ دکھایا کر، اور اس کی وجہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ کا قتل تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ حضرت وحشی کو آمادہ کس نے کیا؟ یا جبیر بن محتم نے یا بی بی ہند نے؟ انہوں نے آمادہ کیا. سرکار نے انہوں کیا اپنی شکل نہ تھا، ان دونوں کو کچھ نہیں کہا، بڑے پیار نہ بلایا، سمجھایا. اس کا مطلب ہے یہ ایسا معاملہ نہیں تھا. غزوہ احد میں جتنے صحابہ کرام شریک تھے یا اس وقت کے مشرکین مکہ جو بعد میں اسلام لائے، کسی نے بھی اس کے بعد یہ نہیں کہا بی بی ہند نے آج کیتا سے، کوئی روایت نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. عورتوں کے ساتھ مرد بھی شامل ہو گئے. کیا کہتے ہیں، ابو سفیان نے کہا کہ گل سنو، میں نہیں کیا سی کہ لاشا کا مسئلہ کرو، نک کٹو، ایسا ساڈے لوگوں نے کیتا ہے، عورتوں نے لوگوں نے کیتا ہے، لیکن میں ایسا برا بھی نہیں مناتا نا، میں ایسا برا بھی نہیں مناتا. ٹھیک انہوں نے کر دیتا، میں نے اپنی سائڈ بھی لے لی اور اپنے بھی خوش کر دیتا کہ بھئی میں تھوڑے نال ہی ہوں، کی کرا. حقیقت میں بندوں نے کیا، بندوں نے کیا، عورتوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن نام کس کا لگ گیا. چلو اب پھر آگے سکتے ہیں. صحیح بخاری 4072 میں کسی نے پوچھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یار تو نے کیا گیا تھا. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا جو ان کے ناف کے نیچے سے نکل کر ان کے سرین کے ہاتھوں باہر نکل گیا، بہانے والی جگہ سے باہر نکل گیا، اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا. پھر جب قریش واپس ہو تو میں ان کے ساتھ واپس آ گیا، مقیم رہا، لیکن اسلامی سلطنت آنے کے بعد طائف چلا گیا. مجھے علم ہوا کہ نبی کریم زیادتی نہیں کرتے، رحمت للعالمین زیادتی نہیں کرتے. تو میں حضور کی خدمت پہنچا اور نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسلام کی، مگر فرمایا مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو. اس ساری حدیث میں اس نے یہ نہیں کہا جی میں نے لالچے نے دیتا سی، بی بی ہند نے کہا جی میرا کی قصور، اس نے ایسی بات نہیں کی. اس لیے یہ جتنی باتیں ہیں نا کہ جگر چپایا کیا یہ ہوا، اے ابن اسحاق کی اپنی اختراع ہے اور کسی اور نے اچواڑ دیتی ہے، اس کا تعلق بی بی ہند سے نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کچھ کلیجہ چپانے والا واقعہ ہوتا تو بیٹے بہت سے لوگ راضی ہوتے کہ یار اس طرح کیتا سی، انہیں اس طرح کیتا سی، جیسے وہ باتیں کرتے تھے. سرکار میں اپنی بیٹیاں نے زندہ تر غور کر دیتا تھا، باتیں کرتے تھے، لیکن ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اس لیے حضرت بی بی ہند کے متعلق یہ کہنا یہ کلیجہ چھپانے والی تھی، یہ غلط بات. تو میری گلا سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ دیکھو بھی میری ماں سے افضل یہ عورت ہو بی بی ہند، جس کو میرے نبی نے مسلمان. میری ماں جہنم میں جا سکتی ہے اگر اس نے اچھے اعمال نہ کیے، یہ جنت میں ہی جائے گی.
کیوں بیٹے؟ اس کو مسلمان کس نے کیا ہے؟ اس کو مسلمان جو کیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے. ہم لوگ جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے نبی پاک علیہ السلام پہ حرف آئے. کیونکہ جب ہم اعتراض کرتے ہیں، جیسے ایک لفظ نکلتا ہے شجر ملعونہ. کیا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے جی. جو شجر ملعونہ لفظ نکلتا ہے نا، یہ سورت اسرا، سورت بنی اسرائیل اور جو سرکار میں آج ہوئی 60 نمبر آیت میں آتا ہے. اور سرکار نے فرمایا یاد کیجئے، اللہ کریم فرمایا یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے ہاتھے میں لے رکھا ہے، سارے نے پھنسا کر کے. اب جتنے بیٹھے نا تو ہل نہیں سکتے اللہ کے حکم دے بغیر. کوئی کہنا میں تے ذات ہاں، ان کا اگر تو ذات ہے تو تہجد پڑھ کے دکھا، اگر تو اپنی مرضی چل سکنا تو کر کے دکھا. آزاد ہی نہیں ہے گا، کوئی بھی آزاد نہیں ہے. جس فکر میں اللہ نے چھڈیا ہے لگا رہے، پکڑا اسی نے ہوا ہے. اپنی نیت کو درست کر لیں، سدھے ہوئی ہوگی. آپ صرف اور صرف اپنی اولادوں کے لیے کما رہے ہیں، دین کے لیے کمائیں. اپنے بچوں کو پالنے کی ضد میں لگے ہوئے، دین کو پانے کی ضد میں لگے. دیکھیں آپ کرتے کیا ہیں دین کے لیے، اپنے آپ کو دیکھیں. آپ یہ سمجھتے دین سب کچھ دیتا ہے، دین سب کچھ دیتا ہے. جو کہتا ہے دین کچھ نہیں دیتا وہی مرضی پا لگا رہے، کوشش کر لے، آخر تک کی ہونا ہے اسے خود ہی پتہ چل جائے گا. اس لیے 60 نمبر آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب ہم نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو احاطے میں لے رکھا ہے، اور ہم نے شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے کہ مان لو کہ نبی نے معراج کی ہے. اور اس درخت شجرۃ الزقوم جسے ہم شجرۃ الملعونہ کہتے ہیں نا، شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے سرکشی کے. شجرہ ملعونہ کیا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے. اب اسی کا ذکر جو ہے سورۃ صفات میں ہوتا ہے. کیا یہ معنی اچھی ہیں یا زقوم کا درخت وہی شجرۃ الملعونہ ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے تم ضرور کانٹے دار درخت سے کھانے والے، وہ بے برکت زہر الودہ جو ہے نا وہ درخت ہے جو جہنم میں ہوگا. شجر ملعونہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری باب 9 میں آتا ہے حدیث نمبر 4716. ٹھیک ہے جی. اس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اتری نا کہ ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا تھا اور لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو شب معراج میں دکھایا گیا، وہ شجرہ ملعونہ تھوڑ کا درخت زہر الود درخت ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ترمذی میں بھی بالکل سیم یہی حدیث پاک موجود ہے. ترمذی میں 2585 ہے، وہ بھی کہہ رہے کہ اگر زقوم کی ایسے درخت کی ایک بوند بھی دنیا میں ٹپکا دی جائے تو تمام اہل زمین کی زندگی برباد کر دے. پھر شخص کا کیا ہوگا جس کا کھانا ہی صرف زقوم ہی ہے، جس کا کھانا ہی شجرہ ملعونہ میں سے ہے، انہیں وہی کھانا ہے. یہ جہنم میں ایک درخت کی بات ہو رہی ہے. ہماری احادیث کے مطابق، ہماری احادیث کے مطابق جو قرآن کی تفسیر ہم کرتے ہیں اس کے مطابق شجرہ ملعونہ کا مطلب ہے وہ جہنم کا ایک درخت جو سرکار کو دکھا دیا گیا تھا، جس کی بوند اگر زمین پر ڈال دی جائے تو زندگی برباد ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں، اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں یہ شجرہ ملعونہ سے مراد ہے بنو امیہ کے لوگ. بنو امیہ، ابو سفیان وغیرہ ان کے لوگ ہیں. سرکار نے خواب میں دیکھا تھا، تمہاری کتب میں آتا ہے، خواب میں دیکھا تھا کہ بندر میرے ممبر پہ ناچ رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو حدیثیں سنائی. اگر اس کے خلاف کوئی روایتیں من گڑت ہوں، بونگیاں ہوں، ہم اس کو نہیں لیں گے. کس کو لیں گے؟ وہ ہماری احادیث سے اگر ایسی کہیں کہ یہ جو بندر ناچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہماری حدیث ہے. جب پل صراط پہ بندہ گزر رہا ہوگا نا، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز دار ہے. یہ میرے نبی کی حدیث ہے، ہماری بات نہیں. تلوار سے زیادہ، بال سے زیادہ باریک ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے. جہنم کے اوپر یہ پل رکھا جائے گا اور ہر ایک نے اس پہ سے گزر. یہ پل جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں نا پل صراط، یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ آنکڑے بھی لگے ہوں گے، کھچن والی چیزاں جیسا تو ویڈیو گیم ہی نہیں دیکھتے بچے ہمارے، کھینچنے والی وہاں پر لگا ہوگا. لیکن میرے نزدیک، میرے
کیا کہتے ہیں مطالعے کے مطابق جس کے اعمال یہاں پر باری ہوں گے نا وہ زمین کشادہ ہوتی جائے، بال سے زیادہ بریک نہیں ہوگا، یہاں کے اعمال وہاں پر آپ کی زمین بڑی کرتے جائیں گے. میرے نزدیک یہ میں نے جو میرے مطالعے میں آیا نا وہ زمین بڑی ہوتی جائے گی، آپ آرام سے گزر جائیں گے. اور دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ صرف ایسے کر کے بس آگے ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسے ہمارے لیے کر دے، آسان کر دے، ایسے جیسے ہوتا ہے ایسے ہو گیا، اس طرح سے ہمارے ساتھ کر دے. وہاں پر جب بندے گزر رہے ہوں گے نا تو کئیوں کے ساتھ نا یہ پیشانی کا نور ہوگا، نمازیں پڑھتے پڑھتے نا پیشانی کا نور ہوگا. تو اس نے کہا یا مینو اپنا یا نور تے دے دے، وہ کہے گا بھائی اپنا نور خود پیچھے تلاش کرو، وہاں کوئی کسی کو نہیں دے گا. ہماری کتابیں، ہماری کتابوں سے تم کیسے مطلب نکال سکتے ہو؟ تمہاری کون سی ہے؟ تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، تم تو منکر نبی ہو. پہلے اپنی کتابیں تو لاؤ اسناد و راوی کے ساتھ، کتابیں ہماری کہ یہ بات سرکار تک پہنچ جاتی ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، غور سے میری بات سنیے گا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ بتائیں امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ حضور کی رحلت کے بعد، حضور کے وصال کے بعد امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ اب میں گل سمجھ گیا کہ کہنا کی جانتا ہے. میں کہ یار یہ بات نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہیں یہ کیسے پتا چلا تمہارا نبی کب پیدا ہوا؟ کون سی کتابوں سے پتا چلا؟ وہ کتابوں کا نام دس، جنہوں کا نام دسے گا نا ادو ہی پیدا ہوئے، فکر نہ کرو. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تو بڑے بعد میں آئے، ان کو کیسے پتا چلا؟ تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ کن کتابوں سے پتا چلا کہ سرکار کب پیدا ہوئے؟ تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی رکھنا چاہیے نا دماغی طور پہ، ایک کو پیسہ نہ سوچیا کرو. تو گل سمجھ آئی نا؟ حضور کب پیدا ہوئے کن کتابوں سے پتا چلے گا؟ جن کتابوں سے پتا چلے گا وہ ہماری ہوں گی اور ٹھیک ہوں گی. نہیں تو نب اپنا نبی کتنے ہی، تیرا نبی کہاں پر ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی کتابوں میں نبی نہیں ہے، نبی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ شجر ملعونہ جو ہے، شجر ملعونہ بنو امیہ کو کہا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا یہ ایک درخت ہے، کہاں پر؟ جہنم میں، ٹھیک ہے، اور اس کی بتا دے کہ بوند بھی زمین پر گر جائے. میرا نزدیک وہ ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں، اصل میں تیرا کھانا یہ شجر ملعونہ ہوگا، ہانا حرام. تو یاد رکھی میرے نزدیک ان لوگوں کا کھانا یہی ہوگا. کیونکہ یہ کس پر لگا رہے ہیں؟ جن کو نبی نے مسلمان کیا ان پر لگا رہے ہیں. نبی کو اپنے یاروں کا بڑا خیال ہے، نبی کو اپنے یاروں کا بڑا خیال ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جس نے جو کچھ کیا نا نبی کے ساتھ، نبی نے اسے درجہ ہی دیا، اس کی شان ہی بلند کی ہے. نبی کے یاروں کے خلاف کبھی نہیں بول. صحابہ کرام اور اہل بیت کا دین ایک ہے. اگر بعد میں لڑائیاں بھی ہو جائے، دین ایک ہے، یاد رکھیے. کافروں کی لڑائیاں نہیں ہوئی، مسلمانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں تھے جو لڑ پڑے، وہ مسلمان ہی تھے، اور کسی نے ان کو صحابیت کے درجے سے نہیں نکالا. حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں، صحابیت سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ میرے نبی نے جن کو مسلمان کیا ان کو سارے مل کر کہے کہ اس وجہ سے نکال رہے تو اور بات ہے. جیسے مالک بن نویرہ، یہ بھی ایک صحابی تھے، اور ان کے بارے میں کوئی حدیث فضیلت کی نہیں آتی. 7 ستہ میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ مالک بن نویرہ کی یہ شان ہے، کہیں پر بھی نہیں آیا. ان کو کہا کہ تو زکوٰۃ کٹھی کر کے لے کر آنی کرنی قبیلے کے، یہ اتنا پتہ چل گیا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو یہ بھی منکروں میں سے تھا. مالک بن نویرہ بھی منکروں میں سے تھا، زکوٰۃ کا منکر تھا، اور جو ختم نبوت کے منکر تھے ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور خالد بن ولید نے جا کے اس کی گردن کاٹ دی، مارا تھا کس نے؟ اس مرتد کو. ہمارے نزدیک مالک بن نویرہ یہ مرتد ہے، اور اہل تشیع حضرات کہیں گے صحابی رسول مارتا. ابو بکر کو نہیں مانیں گے جن کی حدیثیں ملتی ہوں گی، عمر فاروق کو نہیں مانیں گے، اس کو کیوں مانیں گے؟ کیونکہ یہ زقوم والے ہیں نا، شجر ملعونہ والے ہیں. شجر ملعونہ والے اسی کو مانیں گے نا جو مرتد ہوگا. آپ کبھی بھی تحقیق کر کے پڑھ لیں، کبھی بھی ان کے ہاں مرتد کی سزا کوئی نہیں ہے، نہیں تو انہوں نے پہ جانی گے نا. ان کے ہاں مرتد کی سزا کوئی نہیں ہے. اگر ہوئے ہمارے ہاں تو ہے نا، گردن ہی کاٹ دو، من سب نبی فقتلوہ، ہمارے ہاں تو ہے نا. وہاں پر یہ سزا کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ سزا نہیں ہے کہ کیونکہ گل سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. اس لیے بی بی ہند کے متعلق آپ کو بتا دیا، کوئی خبردار کبھی کہے وہ کلیجہ چبانے والی تھی، ایسا کوئی ان سے منسوب ہی نہیں. ایک لفظ کی کہانی سے نہیں نکلنا.
ہمیں اس لیے تو میٹھا میٹھا سمجھائیں. عورت جاتی تھی سرکار پر کوڑا ڈالتی تھی, سرکار چلے جاتے تھے. وہ کڑی کہانی ہے, کون سی کتاب میں ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے, سب جھوٹ لکھا ہوا ہے. حضور پر اللہ تعالیٰ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, تو کہتا ہے ایسا ہوتا تھا. اور رضوان نہیں اتو لنگ دے سر, پاگل دا پتر ہے کی کہنا پہ. سب جھوٹ لکھا ہوا کتابوں میں, ہماری درسی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوا. دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, حدیث نہیں ہے, کیونکہ نبی کے دہن سے نہیں نکلی بات. بات سچی بھی ہو تو اسے نبی سے نہیں منسوب کر سکتے کہ چنگی گالے لا دیو. اقوالے اقوالے کہتا ہے خطبات نہج البلاغہ تھوڑی نے آپ ہی من گڑت بنا کے تلی نہ لا دیو. اینی وڈی کتاب حضور دی نہیں ملتی, تھانوں اتوں مل جاندی. تو باتیں سمجھ میں آ گئی. شجر ملعونہ وہ درخت ہے اور جو انہوں نے کھانا ہے. ہم تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنت میں جائیں گے. امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے گا اور ہم جنت میں جائیں گے. تو ہم تو کہتے رہتے ہیں نا, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. السلام علیکم.